بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج سلمان واپس آ چکا ہے دفتر. وہ غائب نہیں تھا, صرف بیمار تھا. ڈی جی ایس پی ایس آئی کی جس دن پریس کانفرنس دی وہ نہیں آ سکا, لیکن بستر سے بیماری کی حالت میں بھی وہ مجھے میسج کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ کیا ٹاکنگ پوائنٹس ہونے چاہیے. ڈی جی ایس پی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے اتنی طوفان, اتنی سنسنی مچا دی کہ انڈیا تک شاک ویو سیل ہوئی. پریس کانفرنس کا مقصد دو ہی تھا کہ دو ہی ملک کے دشمن ہیں, ایک ہندوستان ہے اور ایک قیدی نمبر 804 ہے, کہ کسی طرح دونوں کو پیغام پہنچایا جائے. اسی ٹائم پہ علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک سارٹ آف پروٹیسٹ لیڈ کر رہی تھی کہ ان کے بھائی سے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی. لیکن ڈی جی ایس پی کی پریس کانفرنس اتنی بڑی تھی, اتنی وسیع تھی, اور اس میں اتنا کچھ تھا کہ سب بھول گئے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی پاور شو کر رہی تھی. ریئلٹی میں وہاں پاور شو نہیں ہو سکا, لوگ اتنے اکٹھے نہیں ہوئے. اور اس بات کی تصدیق محمود اچکزئی صاحب نے بھی کی جب وہ اسلام آباد سے لاہور کا سفر اختیار کر رہے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے. تو وہاں پہ ان کے اوپر بار بار حملہ کیا گیا, گاڑیاں توڑی گئی, لوگ اریسٹ کیے گئے. ایونچولی جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے جا کے زمان پاک پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت کی گئی ہے. وہاں پہ ہم نے مناظر یہ بھی دیکھے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے رکنا چاہ رہے تھے تو پولیس نے کہا چلے 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 نماز ہوگی آپ کی. ہمارے ملک میں حرمت کسی چیز کی نہیں رہی, کوئی چار دیواری کی حرمت نہیں رہی, دین کی حرمت نہیں رہی. لوگ مسجدوں میں جا کے عجیب چیزیں کر رہے ہیں, بہت ہی بہودہ ماحول اوور آل مچ چکا ہے. اور یہ چیز سارٹ آف پہلے بھی ہوتی تھی ہمارے ملک میں, لیکن اب بالکل منظر عام پہ آ گئی, اور آپ کو منٹ منٹ کی رپورٹ مل رہی تھی سوشل میڈیا کے تحت. وہاں پہ انہوں نے ایک نشاندہی کی کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے ان کی انٹرنل آرگنائزیشن میں کہ وہ 20 بندے بھی اکٹھے کر سکے, اور ایسے انقلاب نہیں آتا. انقلاب کے لیے آپ کو لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ہی از ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, کہ پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ کوئی ایسا ڈیموکریٹک اسٹرکچر نہیں تھا تو وہاں پہ آپ کو میجر پرابلمز نظر آتی ہیں. اینڈ اسپیسیفکلی پی ٹی آئی پنجاب, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے پی کے کی اگر چیپٹر کی بات کریں تو وہاں پہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر سامنے آ گیا ہے. ینگ لوگوں نے رینز سنبھالنی ہے, اور پہلے انہوں نے پنجاب میں ویوز بنائی, اور اب وہ کراچی جا رہے ہیں. کراچی میں سندھ گورنمنٹ کا برتاؤ خاصی بہتر رہ رہا ہے. انہوں نے ان کو قائد اعظم کے موزولیم پہ کیا کہتے ہیں آرگنائز ہونے کی اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو پورا رائٹ دیں گے کہ آپ کراچی شہر میں جو بھی ڈیموکریٹک پروسیسز فالو کرنا چاہتے ہیں کر سکیں. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. کیوں؟ کیونکہ پی ایم ایل این کا رویہ اتنا عجیب سا تھا کہ انہوں نے مزید اپنی مقبولیت لوز کی, اور انفیکٹ ان کے پاس کوئی جسٹیفائبل آنسر نہیں تھا. جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ نے ویلکم کیا پی ٹی آئی کے کابینہ ممبرس کو جو آفیشیل کے پی اسمبلی سے تھے, وہ بھی دنیا نے دیکھا, اس پہ ریاکشن رد عمل بھی دیا. اور پھر اب جس طرح کراچی میں ہو رہا ہے وہ خاصی بہتر ہے. ہاؤیور بنیادی طور پہ ملک کے اندر آپ کو بالکل ایک شٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں, اکنامکس کا. منصور علی خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں ایک جرنلسٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کو 6 مہینے دے دی گئے. آپ پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کبھی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں, فیصل واڈا صاحب ہو گئے, محسن بیگ صاحب ہو گئے, محسن نقوی صاحب ہو گئے, اور کئی اور صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ بار بار سرکار کو للکار رہے ہیں, سرکار کی کرپشن, سی سی ڈی کے فیلیئرز ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں صحافت ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے کہ خبر دی جاتی ہے اور کہلوائی جاتی ہے, دیٹس اٹ. تو جب کوئی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹگ آف وار چل رہی ہے پیچھے, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اکنامکس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا سال آپ کو مبارک ہو. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں, ہمارے سلمان صاحب ہیں, ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے, اور کچھ مجھے بھی ہے, کہ شاید سوشل ایشوز پہ, ملکی مسائل پہ, انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں, اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے, اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے, کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئیں, بہت پسند کی گئیں. تو یہ مجھ پر ایک دباؤ ہے, ایک خواہش ہے سب کی طرف سے, جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے, ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے, ان سنگ ہیروز کے بارے میں, ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں, جو ہماری تاریخ, ہماری وراثت, ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. تو وہ ہم ایون وائبس کے چینل پہ اور اس کے انسٹاگرام پہ لگائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے, اپنے کامنٹس دیں گے. آج بھی نیچے کامنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ خیال ہمارا ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیم کنونسڈ ہے. ان کے ساتھ ساتھ ویسے آپس کی بات ہے, میں بھی شاید کنونسڈ ہوں کہ میں کو تھوڑی سی اچھی اور بہتر بات کر لیتا ہوں ان امور کے اوپر. ملک کے اندر جب
عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس کے پیچھے بنیاد بنائی گئی تھی بیڈ گورننس اینڈ اکنامک پالیسی. تب سے لے کے آج تک گورننس اور اکنامکس دو شعبے چھوڑ کے باقی شعبوں میں کیا ہوا کسی کو نہیں پتا, لیکن ان دو شعبوں میں ملک کے اندر تباہی مچی ہے. اگر ہمارا ملک سکسیسفلی جنگ نہ جیتتا تو سرکار کے پاس 3 سال کا دکھانے کو ہے کچھ نہیں. بے شک آپ جتنی مرضی ایوارڈ سیریمونیز کر لیں, میڈلز بانٹ دیں یوٹیوبرز کو, یا پھر آپ کیا کہتے ہیں بلا کے تصویریں کھنچوا لیں, آن گراؤنڈ کام کوئی نہیں ہو رہا. اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے, ہر سرکار کا ٹاؤٹ کہتا ہے دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے. بچے کو بھی پتہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ڈالر ایڈجسٹ ہو رہی ہے, کہ آپ کا ڈالر ہائپر انفلیٹ ہوا ہے, اسٹاک مارکیٹ نے آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں گاڑیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, ترقی تو ہو رہی ہے نا حضور, انفلیشن ہو گئی ہے نا. ان ایکچوئل بائنگ ٹرمز پاکستان کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے. 3 سال پہلے آپ کسی چیز کی پرائس لے لیں, لوگوں کی ایکوٹی پاور لے لیں, وہ گری جا رہی ہے اور ایسا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. انفیکٹ میں یہاں پہ نشاندہی کرنا چاہوں گا, بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ اینڈ صحافیوں نے کئی خبریں دی تھی جب آصم منیر صاحب فیلڈ مارشل نے جا کے کراچی میں میٹنگز کی تھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے, اور کہا تھا کہ اب بزنس کی رینج سنبھالے گی. تب کراچی کی بزنس کمیونٹی نے نشاندہی کی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم اسمگلنگ ہے, اسپیشلی ڈیزل کی. تو بتایا گیا تھا کہ اس پہ کریک ڈاؤن ہوگا, روکا جائے گا, لیکن ایکچولی 2 سال میں انکریمنٹ ہوا ہے, ڈیزل کی اسمگلنگ کے اندر کم نہیں ہوئی. لیکن تب جو خبر دی گئی تھی کہ اب ملک کی اکانومی پلٹ جائے گی, یہ پلٹنے کی خبر اتنی ہی کامن ہے جتنی عمران خان کی یو ٹرن والی خبر ہے کہ خان صاحب اب گریں گے, خان صاحب اب ڈیل بنائیں گے, عمران خان کی اب ڈیل بنے گی. آپ کو پہلے وہی صحافی پوری راگ لاپتے ہیں کہ جناب عمران خان ڈیل بنائے گا اور تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اب جب وہ ڈیل نہیں بنتی تو کہتے ہیں خان صاحب کو تو ڈیل آفر ہی نہیں ہو رہی, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. حامد میر صاحب نے یہ خبر کئی دفعہ ڈیبنک کی ہے, کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جناب یہ جھوٹ ہے. عمران خان صاحب کے پاس پورا ڈیلیگیشن آیا تھا اوورسیز پاکستانیز کا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, جنہوں نے گفتگو کی تھی کہ جناب کوئی آپ کے دستام نکالے نواز شریف کا, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. تو ہم ایک اکنامک ڈیڈ لاک میں آ گئے ہیں. کرنٹ گورنمنٹ کو اس کا پریشر اور برنٹ فیل ہو رہا ہے. یہ جو پچھلے دنوں میں آپ کو خبریں دی جا رہی ہے پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی, حقیقت ہم نے آپ کے سامنے کھول دی, خاک پرائیویٹائز ہوئی. 10 ارب روپے میں آپ نے پورا ملک کا اثاثہ اٹھا کے لوگوں کو دے دیا ہے. اگر صرف پی آئی اے کے پراپرٹی ایسیٹس کی ود ان پاکستان ایویلیویشن کریں تو کئی اربوں روپے کی بنتی ہے. آپ نے اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہا کہ جناب یو ای جو ہے وہ آپ سے شیئرز خرید رہا ہے فوجی فاؤنڈیشن کے. پتہ چلا کہ جناب جو انہوں نے ہمیں ادھار پیسے دیے تھے وہ ایڈجسٹ کروا رہے ہیں. اب مارکیٹ میں خبر گرم ہے کہ جناب دیکھیں ہماری جنگ میں اتنی بڑی مقبولیت تھی کہ سعودی عربیہ ہم سے جہاز خرید رہا ہے. سر وہ جہاز نہیں خرید رہا, ہر کسی کو ڈر ہے کہ آپ پیسہ واپس نہیں کریں گے, تو فزیکل ایسٹ آپ سے اٹھا رہے ہیں, اپنے بیڈ ڈیٹ کو ایسٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو ملک میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہا, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پرانی انویسٹمنٹ کو پرانے قرض کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. پچھلے 3 سال سے ہم سن رہے ہیں یہ ایم او یو ہو گیا, وہ ایم او یو ہو گیا, اتنے بلین ڈالر آگے. کہاں ہیں یہ بلین ڈالر؟ نہیں سمجھا. کیوں؟ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے, اکیلے پاکستان کی نہیں. ٹھیک ہے ہمیں زیادہ پنچ فیل اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری گورننس بری ہے, ہماری پالیسیز بھی بری ہیں, لیکن پوری دنیا کی اکانومی اس وقت ٹرموائل کے اندر ہے. یہ جو وینیزویلا میں ہو رہا ہے ایویں ہو رہا ہے. آپ کے خیال سے پاگل ہے ٹرمپ؟ امریکہ بیوقوف ہے؟ ایک طرف انہوں نے وینیزویلا کا پریزیڈنٹ کڈنیپ کر لیا اور دنیا کے ساری انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا. میرا خیال ہے ٹرمپ کا مشن یہ ہے کہ اپنے ٹینیور کے اینڈ تک جتنی انٹرنیشنل قوانین ہیں سب کو اس نے توڑنا ہے, کیونکہ اس نے تو علیہ اعلان کہہ دیا جناب میں تو مانتا ہی نہیں کسی انٹرنیشنل لا کو, میری ذاتی موریلٹی ہی, یعنی کہ ٹرمپ کے اپنے ذاتی موقف ہی گورن کرتے ہیں اس کو, اور امریکہ جس مرضی ملک میں ملٹری ایکشن کر سکتا ہے. تو وڑ گئی یو این, وڑ گئی انٹرنیشنل لا. ایک بزرگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ سود اسی دیں دے کوئی نہیں, ٹھیک ہے, تجھے سود لینا تو آیا پھر غوری. تو ویژنری کون ہوا؟ خادم حسین. کئی ملک ہیں جنہوں نے پوائنٹ بلینک ریفیوز کیا ہوا اپنا ڈیٹ دینے کے لیے, لیکن ہم کیا کریں, ہم غلام ابن غلام ابن غلام, ہماری سوچ ایسی ہے. قطن میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیٹ ریفیوز کر دیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب گلوبل سپر پاورز بالکل سارا لبادہ شرافت کا اتار دیں تو پھر گیم بڑی چینج کر جاتی ہے. اس وقت ایران میں کمپلیٹ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے. دیر از نو انفارمیشن کمنگ ان اینڈ کمنگ آؤٹ. ورڈ آف ماؤتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, کچھ صحافی عراق میں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی آن گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتہ چل رہی. وہاں پہ میسو اسکیل پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. کیا خامنئی کی گورنمنٹ بچتی ہے کہ نہیں بچتی؟ ویل فائنڈ آؤٹ ان سیورل ڈیز.
لیکن وہاں فسادات کروانے کے پیچھے کون ہے؟ انڈرسٹینڈ کریں. آپ کے ملک کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں. اس وقت جو منیاپولس میں آئس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں اس کے اندر کئی ایجنٹ پرووکیٹورز ہوتے ہیں. ہم نے یہ آل دا وے بیک جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگز کے باہر پروٹیسٹ ہو رہے تھے اگینسٹ کیا کہتے ہیں .com ببل کرائسس، جب بہت سارے لوگوں کی جابز گئی تھی، تب بھی دیکھا تھا کہ ایجنٹ پرووکیٹورز ہوتے ہیں. تو آپ کے ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں، ایران کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیا ایران کے اندر سے میجر موساد کے نیٹ ورکس نہیں پکڑے گئے؟ تو ان چیزوں کو اندر اشتعال دلانے کے لیے، شے دینے کے لیے، ایگزیسبریٹ کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں. یہ کیا اشارہ ہو رہا ہے آپ کو کہ دنیا کے جتنے ریسورسز ہیں، چاہے وہ وینیزویلین آئل ہے، چاہے ایرانین آئل ہے، چاہے گرین لینڈ کے منرل ریسورسز ہیں، ٹرمپ اس وقت ایک فگر ڈیسائیڈ کر رہا ہے جو وہ انڈیویجول گرین لینڈ کے سٹیزنز کو دے گا گرین لینڈ خریدنے کے لیے. یہ ماڈرن ہسٹری میں نہیں ہوا. تو اس وقت دنیا ایک وائلڈ ویسٹ میں چلی گئی ہے. اس کا پاکستان میں کیا مطلب ہے؟ آپ کو بھی ایک نیریٹو ملے گا، دیکھیں دنیا وائلڈ ویسٹ میں چلی گئی ہے. اگر آپ سیریا نہیں بننا چاہتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ہارڈ اسٹیٹ کو. اور یہی بات منیف فاروق صاحب نے کی. اب منیف فاروق صاحب اگر تو خبر بتا رہے تھے کہ ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے تو بات اور ہے، لیکن جس طرح وہ خبر بیان کر رہے تھے تو اس پہ باقاعدہ خوش لگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو پاکستان کی عوام ہے ان کا ڈیسیجن نہیں چلے گا، ڈیپ اسٹیٹ کا ڈیسیجن چلے گا، ملٹری اسٹیٹ کا ڈیسیجن چلے گا، کیونکہ عوام غلطیاں کرتی ہے. اس ملک میں ایک تاریخ ہے ڈیپ اسٹیٹ کی غلطیوں کی اور ڈیپ اسٹیٹ کے اپوائنٹڈ پولیٹیشنز کی غلطیوں کی. آپ اسکندر مرزا سے شروع کر لیں، ایوب خان پہ جائیں، یحییٰ خان پہ جائیں، ضیاء الحق صاحب پہ جائیں، اور ان ساروں کی پیداوار پہ بھی جائیں. ایوب کی پیداوار بھٹو صاحب، ضیاء کی پیداوار نواز شریف صاحب، اور اگر آپ مشرف صاحب کے دور میں دیکھیں تو ایم کیو ایم کو ریوائیو کرنا پورا ان کا آرکسٹریٹڈ پلان تھا. اور پی ٹی آئی ہمارے لبرل، ہماری مین جرنلسٹ کلاس تھی، وہ تو بنائی فوجیوں نے تھے. تو پھر اگر ہم عمران خان کو بھی غلطی سمجھے تو کس سے کھاتے میں ڈالیں؟ تو جو عقل منیف فاروق صاحب ہمیں دلوا رہے تھے کہ جناب عوام غلط ہو سکتی ہے، ہمیں تو پاکستان کی ہسٹری میں ایک مثال نہیں ملتی جہاں عوام غلط ہوئی ہو. کیا 71 میں جب ووٹ پڑے تھے مجیب صاحب کو، عوام غلط تھی؟ کیا پاکستان کے اندر ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ نہیں چل رہا تھا ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان کی بنسبت، ایسٹ پاکستان کے پرسپیکٹو سے؟ کیا آج جو کرنٹ پاکستان ہے اس کے اندر سندھ میں علیحدہ تحریک، پنجاب میں علیحدہ تحریک، بلوچستان میں علیحدہ تحریک، کے پی میں علیحدہ تحریک نہیں چل رہی جن کا مین سٹریم سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو ریالٹی یہ ہے کہ عوام بیوقوف نہیں ہے، اور آپ عوام کو بیوقوف مت سمجھیں، کیونکہ یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس نے معاملات کو یہاں لائے. آپ کو لگتا ہے عوام بیوقوف ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی عقل یعنی کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی سوچ ایک ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں. ایک پی ٹی آئی کا ورکر کے گھر پہ ریڈ پڑتا ہے رات کے 2:30 بجے ہنجڑوال ایریا میں. راشد یوسف صاحب، سن آف یوسف. اس ریڈ کے دوران فیملی بھی موجود ہوتی ہے گھر میں. بتایا جاتا ہے کہ پولیس ظاہر ہے جب انٹر کرتی ہے تو ایک دہشت کی فضا قائم ہوتی ہے. چھوٹی بچی ہوتی ہے اس بندے کی، اس کو دیکھ کے بندے کی حالت خراب ہوتی ہے. اس کو تھانے لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو فوراً ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. راشد یوسف نے ایسا کیا کر لینا تھا جس سے تختہ پلٹ جانا تھا؟ آپ بتائیں، ایسی کیا کوالٹی تھی راشد یوسف میں جو پی ٹی آئی کی سیاسی کیڈر میں نہیں تھی، ان کے مین سٹریم ورکروں میں نہیں تھی، سی ایم کے پی کے میں نہیں تھی کہ آپ نے اسے گھر پہ ریڈ مارا؟ بندہ نہیں ہے اس دنیا میں، رکشہ چلاتا تھا، چھوٹے بچے ہیں اس کے. آپ کی یہ سوچ ہے، دس از دا تھنکنگ کہ ڈراؤ، پکڑ لو، سی سی ڈی بندے مار دو. ایسے ملک نہیں چلتے. امریکہ میں آئس جو ان کا کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگوں کو ڈپورٹ کرا ہے، انہوں نے ایک خاتون کو گولی مار دی. وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی سیکشن 144 لاگو نہیں ہوا، کوئی ملک میں انٹرنیٹ بند نہیں ہو گیا. جتنے امریکہ کے دشمن ہیں تو پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. جس طرح کے دہشت گرد حملے امریکہ کی سرحد پہ ہوئے ہوئے ہیں، پاکستان میں اس سے کم نوعیت کے ہوئے ہوئے ہیں. ہم کس فولز پیراڈائز میں رہتے ہیں اور کس فولز پیراڈائز میں رہنا چاہتے ہیں؟ ریالٹی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو پیداوار رہ چکی ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ان کے ہاتھوں یوز ہوتی ہیں. اس وقت
آپ کے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم اپوزیشن سے ہر موضوع پہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. پہلے کیا آفر ہوتی تھی کہ یہ 2 چیزیں چھوڑ کے, یہ 3 چیزیں چھوڑ کے, وہ ایک چیز چھوڑ کے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب نے بڑی سمپل بات کی. انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے کیسے بات کریں اگر آپ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے؟ ہم آپ سے بات کیا کریں جب ہمارا لیڈر جو پورا پارٹی چلاتا ہے, لیٹس فیس اٹ, عمران خان ایک ڈکٹیٹر ہے پارٹی کے اندر, وہ پارٹی چلاتا ہے, کہ اس سے ہم بات نہیں کریں گے تو ہم آپ سے کیا بات کریں گے؟ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اپوائنٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے, اسپیسیفکلی اچکزئی صاحب, ان سے بات کر لیں. تو ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت نہ نون لیگ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کریں, نہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کریں, نہ ہی پی ٹی آئی کی جو سیاسی کیڈر باہر موجود ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کیا کریں, اور نہ ہی ڈیپ اسٹیٹ کو سمجھ آ رہی ہے. فائنانس منسٹر آف پاکستان کے بارے میں صحافی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دے دینی چاہیے, انہوں نے اتنا برا پرفارمنس کیا ہے. حضور ان کو لایا کون ہے؟ سعد صاحب آپ لائے ہیں؟ سلمان صاحب آپ میں لائے ہوں؟ نہیں بھائی, جب آپ الیکٹ نہیں ہوں گے, سلیکٹ ہوں گے, تو آپ بندے کو رسپانسبل نہیں صرف ہولڈ کر سکتے, آپ کو سسٹم کو رسپانسبل ہولڈ کرنا ہوگا. اور اس کے اندر آپ کو ماشاءاللہ بہت سارے عقل مند, دانشور, مذہبی پیشوا, یوٹیوبر, لبرل لوگ, کنزرویٹو لوگ, ہر کوئی, کیونکہ ماشاءاللہ 75,000 علماء کو تو 25,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے پنجاب گورنمنٹ سے صرف, وہ آپ کو دلیل دیتے ہوئے دیں گے, بتائیں گے کہ جناب پاکستان نے جو انڈیا کے خلاف جنگ جیت لیا اس سے تو ہمارا سب کچھ بدل گیا. انڈیا کے 6 جہاز گرنے کے بعد بھی ان کی اکانومی چل رہی ہے, ہم 6 جہاز گرانے کے بعد بھی اکانومی نہیں چلا پا رہے. الحمدللہ سم الحمدللہ ہم نے دفاع کیا اپنا انڈیا کی جہالت اور جارحیت سے, لیکن ہمیں اس کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہے نا. ہاں ایک چیز ضرور ہے, ٹرمپ پاکستان سے کو یا پاکستان کے لیڈر کو بالخصوص محبت کرتا ہے, کیونکہ اس نے اناؤنس کر دیا 500% ٹیرف ان ملکوں کے لیے جو رشیا سے تیل خریدیں گے. انڈیا نے آلریڈی تیل خریدنا کم کر دیا تھا رشیا سے, لیکن ابھی بھی ان کی آئل ریفائنریز وہ تیل لیتی ہیں. تو انڈیا کو ایک کے بعد ایک ڈاز مل رہی ہے. لیکن میں ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پہ کروں گا, اور یہ دعا نہیں ہے, جسٹ آبجیکٹیو انالیسز ہے. انڈیا کوئی نہ کوئی ٹرمپ کے ساتھ حل نکالے گا, بیکاز انہوں نے اپنے سارے پتے شو نہیں کرائے ہوتے. جتنا بڑا ڈائسپورا ان کا امریکہ میں ایگزسٹ کرتا ہے, جتنی ان کی اکانومیز لنک ہو گئی ہیں امریکہ کے ساتھ, اور آنیسٹلی امریکہ کے پاس انڈیا کے علاوہ آپشن نہیں ہے اس ریجن میں. جو 1.34 بلین لوگ آفر کرتے ہیں امریکہ کو, وہ پاکستان نہیں کرتا. اور چائنا کی ڈائریکٹ اپوزیشن کے لیے انڈیا کی خوشنودی وہ کریں گے. تو عارضی طور پہ تو ٹف ٹائم ہو سکتا ہے, لیکن لانگ رن میں نہیں ہوگا. ہمارے لانگ رن میں جو امیجیٹ ایلائے ہیں, آپ کو جتنی مرضی یہ بات بری لگے, انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا, وہ چائنا, افغانستان اور ایران ہے. ایران پہ ہمارا ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا. ایران کی کرنٹ گورنمنٹ ہیوی ٹرموائل میں, افغانستان کے ساتھ تو ہم جنگ لڑنے کو پھیر رہے ہیں کہ جناب آپ کو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور چائنا کے ساتھ ہماری خاموشی اختیار ہے. تو بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا, ملک میں سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے, کوئی پرابلم دقت نہیں ہے. ملک کی اکانومی اٹھ کی 2-2.5 سال سے سن رہے ہیں. رول آف لا کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لاہور تو اتنی سیف جگہ ہے, آپ پولیس سے نہیں سیف, یو آر ناٹ پروٹیکٹیڈ فرام دا پیپل دیٹ آر سپوز ٹو پروٹیکٹ یو. اور جہاں تک آپ کی ایجوکیشن کی بات ہے یا آپ کو انفارمیشن کی بات ہے, تو کوئی بندہ انفارمیشن آبجیکٹیولی دینے کو نہیں تیار. کیوں؟ کیونکہ پرنسپلس کمپرومائز ہو گئے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان, نواز شریف, بے نظیر صاحبہ کے والد ذوالفقار بھٹو صاحبہ ایک ہی فیکٹری سے آئے ہیں, اور سب نے اپنی زندگیوں میں کال دی تھی فیکٹری کے مالکوں کے خلاف کہ جناب یہ ٹھیک نہیں کر رہے. لیکن فی الوقت عمران خان ہی اس کال پہ ڈٹا ہوا ہے. کل کو وہ کیا کرتا ہے اللہ جانتا ہے. لیکن کل کو اگر عمران خان صاحب ہی باہر آئے کمپرومائز ہوں گے, تو ہم الحمدللہ پرنسپل آف ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اصول نہیں چینج کر سکتا, کیونکہ اگر آپ اصول چینج کرتے رہیں گے تو پھر تو موریلٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی, رولز ہی نہیں ایگزسٹ کر سکتے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ میں کس چیز کو مانتا ہی نہیں, سوائے اپنی موریلٹی کے لیے, اپنی موریلٹی کے, یہ بہت خطرے کی علامت ہے. ہاؤیور ڈونلڈ ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکن ہاؤس ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے اوپنلی یہ کال دے دی کہ اگر ہم یہ الیکشن ہار گئے مڈ ٹرمز کا, تو میں امپیچ بھی ہو سکتا ہوں, تاکہ وہ اپنی فین بیس کو موٹیویٹ کرے کہ آپ جا کے ووٹ کریں.
اس نے ایون معدنیات کی قیمتیں کم کر دی ہیں امریکہ میں بھی ریسنٹلی تاکہ ایک ریلیف پیکج کریٹ ہو عوام کے لیے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جانور نہیں ہوتا, وہ بیوقوف نہیں ہوتا. جتنا مرضی ہمارے ملک کے امیر لوگ, طاقتور لوگ, دنیا کے امیر و طاقتور لوگ سوچیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن میں رہنا چاہتے ہیں, سکون میں رہنا چاہتے ہیں, وہ یہ تباہی بربادی نہیں چاہتے. ہارش ریئلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے ریاست کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کے لیے, ہم صرف دبتے ہیں. جب تک آپ دبتے رہیں گے تب تک ہم آپ کو یہ ڈیلی ڈوز آف ڈپریشن دیتے رہیں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.